مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر بجا لاتا ہوں، اور خاص طور پہ ANA کے جو چینل ہے اس وقت اس موقع پر جو مستفید لوگوں کو دینی تعلیمات و دیگر باتوں سے آشنا کرا رہی ہے، امت کے اندر شعور بیدار کر رہی ہے، اس چینل کا بھی میں بے حد و ممنون مشکور ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کی دن و رات جو ہے سو اس کو ترقی عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اس چینل کے توسط سے جو باتیں کہی گئی اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے دل و دماغ کے اندر بےبس فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین. وقال اللہ تعالی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب للہ وابغض للہ وعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. صدق اللہ العظیم. تمام تعریفیں بزرگی برتری اللہ رب العزت کے لیے ہے جو اس کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر، خصوصیت کے ساتھ نبی کریم رحمت للعالمین خاتم النبیین سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین پر جن کی قربانیوں سے اللہ کا دین اسلام ہم تک پہنچا ہے. الحمدللہ کہ آج ہم مسلمان ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ میں پیدا ہوئے. محترم سامعین اکرام، مرد و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا، اور آج جو اس ماہ مبارک و مقدس جو مہینہ ہے ربیع الاول کا، اس میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کا ہے. چنانچہ عائشہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہر لمحہ ہر بار ہونا چاہیے، لیکن خاص طور پر اس ربیع الاول کے اس موقع پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر باعث برکت ہے. چنانچہ آج کے اس موقع پر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اس کے تقاضے کے عنوان پر کچھ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے بڑھ کر، اس کے ماں باپ سے بڑھ کر، اس کی اولاد سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بغیر ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، اور ایمان کامل تبھی ہو سکتا جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. یعنی ایمان کا جو تقاضا ہے وہ محبت ہے، محبت کا جو تقاضا ہے وہ اتباع اطاعت ہے. جیسا کہ ابھی ان آیتوں کے سامنے جو بات آئی کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ ال عمران آیت نمبر 31 کے اندر،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میرے نبی کی مکمل پیروی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ ایمان کا جو تقاضا ہے وہ محبت ہے، اور محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت کا تقاضا بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اطاعت ہے۔ اطاعت اور اتباع، اطاعت کیا ہے؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا وہ اطاعت ہے، اور جو ہے نا اتباع کیا ہے؟ اتباع یہ ہے کہ جو حکم دیا نہیں دیے، حکم نہیں بھی دیے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئیڈیل مان کر، نمونہ مان کر زندگی گزارنے کا نام اتباع ہے۔ اس کی چند مثالیں میں آپ کی محبت کے پہلے سامنے رکھوں گا۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو کیسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، انتہائی محبت، والہانہ محبت کی مثالیں آپ کے سامنے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو بناتے تو وضو کا پانی زمین پہ گرنے سے پہلے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین اٹھا کر اپنے چہرے مبارک کو مل لیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میرے صحابہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے محبت۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ اگر مجھ سے محبت ہے تو تم سچ بولو، سچ بولو اور امانت دار بنو، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یعنی محبت کا تقاضا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ بولنا یہ مومن کی صفت بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور امانت دار بنو اور پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات میں یہ بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ہرگز مومن نہیں ہو سکتا کہ وہ جب تک اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے اس کا پڑوسی محفوظ رہا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لوگ محبت رکھتے تھے، والہانہ محبت رکھتے تھے، ان کا تو یہ حال تھا کہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین میں جو سب سے قربت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ پوچھا، ایک مرتبہ کہ پوچھا کہ اے عمر یہ بتائی کہ مجھ سے کتنی محبت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میری جان کے بعد سارے انسانوں میں سب سے محبوب آپ کی ذات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کیا تمہاری جان سے؟ پھر تھوڑی دیر رک کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جواب پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میری جان سے بھی افضل آپ کی بہن ہے، میری جان سے بھی محبوب جو ہے سو آپ کی جان۔ تو فرمایا کیا یہ ایمان کا جو معیار ہے، جو معیار مطلوب ہے مومن کا، یہ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں ہجرت کے موقع پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی آگے جاتے، کبھی پیچھے، کبھی آزو کبھی بازو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کرتے ہیں کہ اے ابو بکر کیا مانگا؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ مجھے دشمن کا خوف ہوتا تو کبھی میں آپ کے بچاؤ کے لیے کبھی سامنے جاتا، پیچھے جاتا، بازو جاتا۔ یہ محبت تھی۔ اور آپ جانتے ہیں ہجرت کے اسی موقع پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حکم دیا گیا کہ وہ امانتیں جس کی اس کو لوٹا کر آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر آتے، تو آپ نے اس بستر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اس بستر پر جو سو آپ نے آرام فرمایا۔ یعنی حکم یہ بتایا گیا کہ محبت کا جو تقاضا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر چلنا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع کرنا ہے،
چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد کے موقع پر ان کو غسل کی حاجت تھی، لیکن جب حکم ہوا کہ اللہ کے راستے میں جدوجہد کرنے کے لیے نکلنا ہے تو انہوں نے اسی حال میں نکلا اور وہ جنگ احد کے اندر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ تو جب آپ ان کو غسل نہیں دیے لیکن ان کے جسم مبارک سے جو پانی ٹپک رہا تھا، اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حنظلہ کو فرشتے غسل دیے، اور ان کے نمازیں ان کے جنازے کو جب اٹھایا لے جا رہے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پنجوں کے بل پر چل رہے تھے، تو فرمایا کہ ان کے جنازے میں فرشتوں کا نزول ہو گیا، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رک رک کر جو ہے سو پنجوں کے بل جو ہے سو چل رہے تھے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی کی جو محبت کی بے شمار جو سو یہ کہ مدینے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی منادی کر دی تھی کہ شراب حرام کر دی گئی، تو جو لوگ شراب کے دلدادہ تھے، برسوں سے شراب پینے والے تھے، لیکن ایک حکم پر وہ اپنے شراب کو ترک کر دیا۔ شراب کو یہاں تک کہ اگر کسی کے منہ میں تھی تو حلق کے نیچے نہیں اتری، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا تو شراب کو مدینہ کی گلیوں میں اس طرح بہا دیا گیا جیسا برسات کا پانی، بارش کا پانی جو سے بہتا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی۔ جب قرآن مجید کے اندر حکم آیا یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ اس مجلس میں ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سے قرض مانگتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ قرض گزرا، یعنی اللہ کے راستے میں مال کا خرچ کرنے کو اللہ تعالیٰ نے قرض حسنا کہا، جو مال تم دیں گے اس کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا کرے گا۔ تو ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ اپنا ہاتھ، اپنا دست مبارک بڑھائیے اس پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی جو انصار صحابی تھے ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ باغ جو سب سے مجھے محبوب ہے میں اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ یعنی صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی زندگیاں ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں کہ انہوں نے کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جو سو کی، اور اتباع جو میں بتایا ابھی آپ تو یہ تو جو سو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ اتباع کیا ہے؟ اتباع یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیے ہو یا نہ دیے ہو، بلکہ آپ کو آئیڈیل مان کر آپ کے نقش قدم پر چلنا، آپ کی پیروی کرنے کا نام اتباع ہے۔ یعنی انتہائی محبت، والہانہ محبت کا نام اتباع رسول ہے۔ جیسا کسی نوجوانوں کو ہم دیکھتے ہیں اس ہمارے معاشرے کے اندر کہ نوجوان کسی کرکٹر کا، کسی ایکٹر کا جو سو ہیئر اسٹائل اپناتا، کیوں؟ اس لیے کہ اس سے محبت کرتا ہے، اس کا فین ہوتا ہے، تو اس کے ہر ادا پر جو سو کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہیں، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عاشقان رسول ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شمع محمدی کے پروانے ہیں، ان کو چاہیے کہ جیسے قرآن حکیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل، آپ کو نمونہ مان کر پوری زندگی، چاہے وہ نوجوان ہو، بوڑھے ہو، عورت ہو، مرد ہو، کسی بھی جاہل وقت کا جو سو لیڈر ہو، رہنما ہو، ہر ایک نمونہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں ملتا ہے۔ آئیڈیل جس کو ماننا ہے وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نمونہ، ہر پہلو میں، ہر گوشے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کو نمونہ ملتا ہے۔ تو یہ محبت جو ہے اصل اطاعت ہے۔ اطاعت ایسی کرو جس پہ کہا گیا کہ اطیع اللہ و رسول، اور آگے کیا فرمایا گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے کر فرمایا گیا کہ قل اطیع اللہ و رسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ فرمایا گیا کہ اطاعت آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ فرما دیجئے اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، اگر تم اطاعت سے منہ موڑتے ہو تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہرگز محبت نہیں کرے گا
جو رسول اللہ کے انکار کرنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ تمام مومن جو ہے نا مسلمان جنت میں جائیں گے سوائے اس کے جس نے میرا انکار کیا۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کون ہے جو آپ کا انکار کرتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے میرا انکار کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے کہ اطیعوا اللہ و رسول، یہی تقاضا ہے محبت کا، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی۔ قرآن مجید کے اندر ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی، یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو آج امت مسلمہ کا جو نظم العین، جو مقصد وجود یہی ہے کہ وہ اطیع اللہ و رسول کی دعوت ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی دعوت ان کی زندگی کے تمام گوشوں پر، زندگی کے ہر لمحات میں، تمام میدانوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پیروی کرنا، چاہے خوشی کا موقع ہو، غم کا موقع ہو، چاہے سماجی زندگی ہو یا روزی روزگار کا معاملہ، کمانے کا معاملہ ہو، چاہے ہماری پرائیویٹ زندگی ہو یا ہماری جو سو پبلک لائف ہو، ہر معاملے کے اندر، ہر لمحہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سو پیروی اتباع کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو اہم تقاضا اس وقت میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے بڑی سنت ہے وہ دعوت اللہ کی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک میں دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 23 سالہ نبوت کی جو زندگی ہے اس میں سب سے بڑی جو سنت ہمیں ملتی ہے وہ دعوت اللہ کی سنت ہے، یعنی اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، جہنم کی آگ سے بچانا، انسانوں کی غلامی سے انسانوں کو نکال کر اللہ کی غلامی میں دے دینا، یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا، یہی مقصد تھا۔ چنانچہ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میری مثال ایسی ہے کہ کسی نے جنگل میں کسی نے ایک شخص نے آگ لگائی تاکہ وہاں کا ماحول روشن ہو، لیکن کیڑے پتنگے ہیں اس آگ میں جھلسنے کے لیے آ رہے ہیں، میں ان کو ہانک رہا ہوں۔ لوگوں تم جہنم کے گڑھے کے کنارے کھڑے ہیں اور وہ تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر کھینچ رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے جو تڑپ رکھتے تھے، انسانیت کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے، یہاں تک کہ مدینے کے اندر ایک یہودی کا، ایک غیر مسلم کا جنازہ جا رہا تھا، آپ اکرام کے طور پر اس کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ کوئی غیر مسلم ہے، فرمایا کہ غیر مسلم ہے تو بھی اس کے اندر جان ہے۔ یہ انسانیت کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ساری انسانیت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ وَبَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ پھر ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو سارے انسانوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور جہنم سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جاتا ہے، کہا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اے انسانوں، میں سارے انسانوں کی طرف سے تم پر نبی بنا کر، رسول بنا کر بھیجا گیا۔ آج بحیثیت امت مسلمہ میری اور آپ کی جو اس وقت جو مشن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہے، بحیثیت ہم اس داعی امت ہے، بحیثیت ہم شہداء علی الناس کا فریضہ آج امت مسلمہ کے اوپر ہے، تو میرا اور آپ کا یہ کام ہے کہ ہمارے منصبی جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہم پر ڈالا، کہا کہ وہ کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس طرح ہم نے تم کو ایک امت وسط بنایا، ایک درمیانی والی امت، ایک اعتدال و انصاف پسند والی امت بنایا، تاکہ تم سارے انسانوں پر اس حق کے گواہ ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہے۔ یہ شہداء علی الناس کی ذمہ داری، یہ شہادت حق کی ذمہ داری یہ امت مسلمہ پر ہے۔ آج ساری انسانیت پیاسی ہے، حق کی متلاشی ہے۔ آج یہ امت مسلمہ کے پاس حق ہے، اللہ کا دین حق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات حق ہے، آپ کی کتاب اللہ کا کلام حق ہے، اس کو پیش کرنے کی یہ ساری امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ آج امت مسلمہ عاشقان رسول کے تو ہم دعوے دار ہے، لیکن اصل جو کام ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا کہ لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں،
ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری سنت۔ سب سے بڑی سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جیسا کہ میں نے کہا کہ دعوت اللہ کی سنت ہے۔ اسی حجۃ الوداع کے موقع پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ لوگوں کہ میں اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آج جو کا تو جو سو دین ہم تک پہنچا دیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر آسمان پر شہادت کی انگلی اٹھا کر کہا کہ اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہے نا، اور سارے لوگوں سے کہا کہ لوگوں جو اس وقت موجود ہے، جو غیر موجود ہے، ان تک اللہ کا دین پہنچا دو۔ یہی پیغام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت مسلمہ کو دیا۔ اس امت مسلمہ اپنے تمام مسلکی تمام اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم الخاص حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میرے پیارے بچے ہو سکے تو صبح اور شام اس طرح گزار کہ تیرے دل میں کسی کے تعلق سے میل نہ ہو۔ صبح و شام اس طرح گزارو کہ تمہارے دل میں کسی کے تعلق سے میل نہ ہو، تیرا دل وہ صاف و شفاف ہو، اس لیے کہ محبت رکھنا میری سنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محبت رکھنا میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے محبت کیا گویا اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ یہی پیغام ساری امت مسلمہ کو ہے کہ ہم اپنے اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر یہ امت ایک جماعت بن کر، اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ اس امت کو خطاب کر کے قرآن میں کہا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں اس وقت بہترین امت تم ہو جو سارے انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے سارے انسانیت کی نفع رسانی کے لیے تم کو چن لیا، تم کو برپا کیا، اور تمہارا کام کیا ہے؟ تم نیکی کا حکم دینا، برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہی امت مسلمہ کا نظم العین ہے، مقصد حیات ہے، مقصد وجود ہے۔ یہی کام پوری امت مسلمہ کو کرنا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر سچے ہم عاشقان رسول ہے، اگر ہم حب رسول کے دعوے کرتے ہیں تو ہمارا کام ہے جو انسانیت اس وقت جو سو پیاسی ہے، حق کی متلاشی ہے، ان تک میں اور آپ ہمارے برادران وطن تک، سارے بندگان خدا تک اللہ کا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ہے۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اس کام کو کرنے کی توفیق عطا فرما، اور خیر امت کا شعور تمام جو سو خیر امت کا شعور تمام امت مسلمہ کو عطا فرما، اور ہمارے برادران وطن کے اندر ہماری محبت عطا فرما۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا